دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے۔ اس دعا کا مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے، وہ ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اس ترجمے سے پہلے مرحوم سید ذیشان حیدر جوادی نے اس دعا کے بارے میں جو جملات تحریر فرمائے ہیں سماعت فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ مکہ معظمہ کے قریب عرفات کا میدان تھا اور حجاج بیت اللہ بارگاہ احدیت میں مصروف حمد و ثنا و مناجات و دعا تھے کہ ایک مرتبہ راوی کی نگاہ دامن کوہ کے اس حصے پر پڑی جہاں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار اور اہل خاندان کے ساتھ مصروف دعا و مناجات تھے۔ عالم یہ تھا کہ دست دعا بلند، رخ آسمان کی طرف اور زبان مبارک پر کلمات حمد و مناجات، چشم مبارک سے آنسو جاری تھے اور لہجے میں ایسا گداز و انداز تھا جیسے کوئی فقیر بے نوا کسی سلطان سلاطین کی بارگاہ میں عرض مدعا کر رہا ہو۔ امت اسلامیہ کے لیے یہ دعا بہترین سرمایہ نجات و مناجات ہے اور اس سے حمد و ثنا اور عرض مدعا کے وہ اصول و انداز سامنے آتے ہیں جن کا عام انسان سے دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رب کریم صاحبان ایمان کو توفیق دے کہ وہ روز عرفہ میدان عرفات میں حاضر ہو کر یا کم سے کم اپنے مقام پر مصلی عبادت پر بیٹھ کر اس دعائے مبارک کی تلاوت کریں اور اس کے مضامین پر توجہ دے کر اپنے اعمال و کردار کی اصلاح کریں۔ وما توفیقی الا باللہ، طالب دعا السید ذیشان حیدر جوادی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے عرفہ کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو بے طلب عطا کرنے والا ہے، بے پایاں کرم کا مالک ہے۔ نہ کوئی اس کے فیصلے کو ٹوک سکتا ہے، نہ کوئی اس کی عطا کو روک سکتا ہے، اور نہ اس جیسی کوئی چیز ایجاد کر سکتا ہے۔ اس نے بے مثال چیزیں ایجاد کی ہیں اور اپنی حکمت کاملہ سے ہر صنعت کو محکم بنایا ہے۔ زمانے کی ایجادات اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں اور امانتیں اس کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ ہر عمل کرنے والے کو جزا دینے والا، ہر قناعت کرنے والے کو حوصلہ عطا کرنے والا اور ہر فریاد کرنے والے پر رحم کھانے والا ہے۔ منافع کا نازل کرنے والا اور روشن و تابناک نور کے ساتھ کتاب جامع کا اتارنے والا ہے۔ ہر ایک کی دعا کا سننے والا اور ہر ایک کے رنج کا دفع کرنے والا ہے۔ درجات کا بلند کرنے والا، جباروں کا قلع قمع کرنے والا۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہ بے مثال اور ہر ایک کی سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خدایا میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ مجھے اقرار ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تیری بارگاہ میں مجھے پلٹ کر آنا ہے۔ تو نے مجھ پر اس وقت سے انعامات شروع کیے ہیں جب میں کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ مجھے خاک سے پیدا کیا، مختلف صلبوں سے گزارا، زمانے کے حوادث، دہر کے اختلافات، سن و سال کے تغیرات اور انقلابات سے محفوظ رکھا۔ میرا سفر ایک مدت تک اسلاف سے ارحام کی طرف جاری رہا اور آخر میں یہ تیرا کرم ہوا کہ تو نے اس دنیا میں بھیج دیا، لیکن اپنے کمال رحم و کرم اور تمام لطف و احسان کی بنا پر ان سربراہان کفر کی حکومت میں نہیں بھیجا جنہوں نے تیرے عہد کو توڑا اور تیرے اصولوں کو جھٹلایا، بلکہ اس ماحول میں بھیجا
جہاں آسان ہدایت کے انتظامات تھے، اور پھر اسی میں میری نشو و نما کا انتظام کیا۔ اس خلقت و تربیت سے پہلے بھی تیرا بہترین برتاؤ اور کامل ترین انعام یہ تھا کہ تو نے ایک قطرہ نجس پر سے پھر بنایا اور عجیب تر بنایا، گوشت، خون اور کھال کے درمیان تین تین پردوں میں رکھا، اور خود مجھے بھی میری خلقت سے آگاہ نہیں کیا، میرے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں رکھا اور مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑ دیا۔ اب جو تو نے دنیا میں بھیجا تو ہدایت اور رہنمائی کے سارے انتظامات کے ساتھ مکمل، برابر اور کامل الخلقت پیدا کیا۔ میں گہوارے میں بچہ رہا تو تو نے حفاظت کا انتظام کیا، غذا کے لیے تازہ دودھ فراہم کیا، پالنے والی عورتوں کو مہربان بنا دیا، رحم دل ماؤں کو کفیل اور نگران بنا دیا، جنات کے آسیب سے محفوظ رکھا، ذاتی اور کمی سے بچائے رکھا۔ بے شک اے خدائے رحیم و کریم، تیری ہستی بہت بلند و برتر ہے۔ اس کے بعد جب میں بولنے کے لائق ہوا تو نے اور مکمل نعمتیں دے دیں، اور تربیت کے ذریعے ہر سال مجھے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ جب میری فطرت کامل ہو گئی اور میرے قوام مضبوط ہو گئے تو نے اپنی حجت کو لازم قرار دیا، مجھے معرفت کا افہام کیا، اپنی حکمت کے عجائبات سے مدہوش بنایا، اور زمین و آسمان کی عجیب ترین مخلوقات کے سمجھنے کے لیے مجھے بیدار مغز بنا دیا، اور پھر اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اطاعت و عبادت کے لیے ہوشیار کر دیا۔ اتنی صلاحیت دی کہ رسولوں کے پیغام کو سمجھ سکوں، اتنی صلاحیت دی کہ رسولوں کے پیغامات کو سمجھ سکوں، اتنی آسانی فراہم کی کہ تیری مرضی کی باتوں کو قبول کر سکوں، اور پھر ان سب مواقع پر اپنی مدد اور اپنے لطف و کرم و احسان سے محروم نہیں رکھا۔ مجھے بہترین مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اسی ایک نعمت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ طرح طرح کی غذائیں دیں، قسم قسم کے لباس دیے۔ تیرا احسان میرے اوپر عظیم اور تیرا لطف قدیم ہے۔ پھر جب ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا اور ساری بلاؤں کو دفع کر دیا تو بھی میری جہالت اور میری جسارت تجھے کرم سے روک نہیں سکی، اور تو نے اس راستے کی رہنمائی کی جو تجھ سے زیادہ قریب بنا سکے، اور ان اعمال کی توفیق دی جو تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث بن سکیں۔ اب بھی جب میں دعا کرتا ہوں تو قبول کر لیتا ہے، اور جب سوال کرتا ہوں تو عطا کر دیتا ہے، جب اطاعت کرتا ہوں تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب شکریہ ادا کرتا ہوں تو مزید دے دیتا ہے۔ یہ سب در حقیقت تیرے احسانات اور انعامات کی تکمیل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پاک، بے نیاز پیدا کرنے والا، واپس لے جانے والا، قابل حمد و ثنا اور مالک مجد و بزرگی ہے۔ تیرا نام پاکیزہ اور تیری نعمتیں عظیم ہیں۔ خدایا میں تیری کن کن نعمتوں کو شمار کروں اور کسے یاد رکھوں، تیرے کس کس عطیے کا شکریہ ادا کروں، جبکہ ساری نعمتیں بڑے بڑے شمار کرنے والوں کے حصار سے بالا تر اور بڑے بڑے حافظہ کرنے والوں کے علم کی رسائی سے بلند تر ہیں۔ اس کے علاوہ جن نقصانات، مصائب اور بلاؤں کو تو نے ٹالا ہے وہ اس عافیت و مسرت سے کہیں زیادہ اہم ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا اور جو میری نگاہ کے سامنے ہیں۔ پروردگار میں اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے یقین محکم، خالص اور واضح توحید، ضمیر کے پوشیدہ اسرار، نور بصارت کی گزرگاہوں، صفائے پیشانی کے خطوط، سانس کے گزرنے کے شگاف، قوت شامہ کے خزانوں، قوت سماعت تک آواز پہنچنے کے سوراخوں، ہونٹوں کے اندر دبے ہوئے رموز، زبان کی حرکت سے نکلے ہوئے الفاظ، دہن کے اوپر اور نیچے کے جبڑوں کے ارتباط کی جگہوں، داڑھ کے اگنے کے مقامات، کھانے پینے کی سہولتوں کے راستے،
کاسۂ سر کو سنبھالنے والے استخواں، گردن کے اعصاب کے ارتباط کی وسعتوں، سینے کی فضاؤں، گردن کے رشتوں کو سنبھالنے والے اعصاب، قلب کے پردوں کو روکنے والے ڈورے، جگر کے ٹکڑوں کو جمع کرنے والے اجزاء، پہلو، جوڑ بند، قوائے عمل، اطراف انگشت کے محویات و مشتملات، گوشت، خون، بال، کھال، اعصاب، شریانیں، استخواں، مغز، رگیں، جوارح اور دوران رضاعت و شیرخواری مرتب ہونے والے اجزاء، بدن اور زمین نے جو میرے وجود کا بار اٹھا رکھا ہے، اور اپنی نیند، بیداری، حرکت و سکنات، رکوع و سجود، سب کے حوالے سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر میں ارادہ بھی کر لوں اور کوشش بھی کروں کہ آخر زمانہ تک زندہ رہ کر تیری کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کر دوں تو یہ ناممکن ہے، مگر یہ کہ تیرا احسان بھی اس میں شامل حال ہو جائے گا، مگر وہ خود بھی تو ایک شکر کا طلبگار ہے۔ میرے اوپر ہر وقت ایک نیا احسان ہے اور جس سے ہر آن ایک نئے شکریہ کا تقاضا۔ بے شک میں کیا، اگر میرے ساتھ تمام شمار کرنے والے انسان شریک ہو کر تیری جدید و قدیم احسانات کی انتہا دریافت کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ انہیں شمار کر سکتے ہیں، اور یہ ممکن بھی کس طرح ہوگا جبکہ تو نے خود اپنی کتاب ناطق اور قبر صادق کے ذریعے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم سب مل کر بھی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے ہو۔ بے شک تیری کتاب صادق، تیری قبر سچی اور تیرا بیان حق ہے۔ تیرے انبیاء اور مرسلین نے تیری وحی اور شریعت کو مکمل طریقے سے پہنچایا ہے، اور میں خود بھی اپنی کوشش، ہمت، حد اطاعت اور وسعت امکان و مکان بھر اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اپنے اس ایمان و یقین کا اعلان کرتا ہوں کہ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس کا نہ کوئی بیٹا ہے کہ اس کی میراث کا مالک ہو جائے، کوئی شریک نہیں ہے کہ ایجادات میں جھگڑا کرے، کوئی ولی و سرپرست نہیں ہے کہ صنعت میں تعاون کرے، وہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ پاک و پاکیزہ اور بے نیاز ہے۔ اگر زمین و آسمان میں اس کے علاوہ کوئی بھی خدا ہوتا تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے اور ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جاتے۔ وہ پاک و بے نیاز ہے، وہ پاک و بے نیاز ایک اکیلا اور سب سے مستغنی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ ہمسر۔ میں اس کی حمد کا اعلان کرتا ہوں جو ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کی حمد کے برابر ہے۔ خدایا خیر المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرما۔ خدایا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں، اپنے تقوی سے میری مدد فرما اور معصیت سے مجھے شقی اور بدبخت نہ بنا دینا۔ اپنے فیصلے کو میرے حق میں بہتر قرار دے اور اپنے مقدرات کو میرے لیے مبارک بنا دے، تاکہ جس چیز کو تو نے دیر میں رکھا ہے اس کی جلدی نہ کروں، اور جس چیز کو مقدم کر دیا ہے اس کی تاخیر نہ چاہوں۔ خدایا مجھ کو دل کا غنی بنا دے، میرے نفس میں یقین، عمل میں اخلاص، بصارت میں نور اور دین میں بصیرت عطا فرما۔ میرے لیے اعضاء و جوارح کو مفید قرار دے اور سماعت و بصارت کو میرا وارث بنا دے۔ ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اور ان سے میرا انتقام میری نظروں کے سامنے لے لے تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ خدایا میرے رنج کو دور فرما، میرے مخفی امور کی پردہ پوشی فرما، میری خطاؤں کو بخش دے، شیطان کو مجھ سے دور رکھ، میری گرفتاریوں میں رہائی عطا فرما اور دنیا اور آخرت میں مجھے بلند ترین درجات پر فائز فرما۔
خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے پیدا کیا تو سماعت و بصارت سمیت پیدا کیا، تیرا شکر ہے کہ تو نے خلق کیا تو تام و کامل خلق کیا، یہ صرف تیری رحمت ہے، ورنہ تو میری تخلیق سے بے نیاز تھا۔ خدایا جس طرح تو نے تخلیق میں قلت کو معتدل بنایا اور تصویر میں صورت کو حسین اور متناسب بنایا ہے، مجھ پہ احسان کر کے میرے نفس میں عافیت عطا کی ہے، مجھے محفوظ رکھا ہے اور توفیق کرامت فرمائی ہے، مجھ پر احسان کیا ہے اور مجھے ہدایت دی ہے، مجھے احسان کے قابل بنایا ہے اور ہر خیر کا ایک حصہ عطا کیا ہے، مجھے کھانا کھلایا ہے اور پانی پلایا ہے، مجھے بے نیاز بنایا ہے اور سرمایہ و عزت عطا کی ہے، میری مدد کی ہے، مجھے معزز بنایا ہے، مجھے اپنے خاص کرامت سے ستر پوشی کرنے والا لباس دیا ہے اور اپنی مخصوص رحمت سے مشکلات کو آسان بنایا ہے۔ خدایا تو اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور زمانے کے مہلکات اور روز و شب کے تصرفات کے مقابلے میں میری مدد فرما، دنیا کے ہولناک مواقع اور آخرت کے رنج افزا مراحل سے نجات عطا فرما اور روئے زمین کے ظالموں کی تدبیر سے محفوظ فرما۔ خدایا جس چیز کا مجھے خوف ہے اس کے لیے کفایت فرما اور جس چیز سے پرہیز کرتا ہوں اس سے بچا لے، میرے نفس اور دین میں میری حراست فرما اور میرے سفر میں میری حفاظت فرما، اہل و مال کی کمی پوری فرما اور جو رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، مجھے خود میرے نزدیک ذلیل بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں صاحب عزت قرار دے، جن و انس کے شر سے صحیح و سالم رکھنا اور گناہوں کی بنا پر مجھے رسوا نہ کرنا، میرے اسرار کو بے نقاب نہ فرمانا، میرے اعمال میں مجھے مبتلا نہ کرنا، جو نعمتیں دی ہیں انہیں واپس نہ لینا اور اپنے علاوہ کسی غیر کے حوالے نہ کرنا۔ خدایا تو مجھے اپنے علاوہ کس کے حوالے کرے گا؟ اقربا کے حوالے کرے گا کہ قطع تعلق کر لیں، یا دور والوں کے سپرد کر دے گا کہ حملہ آور ہو جائیں، یا مجھے کمزور بنا دینے والوں کے حوالے کر دے گا، جبکہ تو ہی میرا رب اور میرے امور کا مالک ہے۔ خدایا میں تجھ سے اپنی غربت، وطن سے دوری اور صاحبان اختیار کی نگاہوں میں اپنی ذلت کی فریاد کرتا ہوں۔ خدایا مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرمانا، کہ تو نے غضب سے آزاد کر دیا تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ پروردگار میں تیرے روئے روشن کے واسطے سے جس نے آسمان و زمین کو منور کر دیا ہے اور ظلمتوں کو کافور بنا دیا ہے اور اولین و آخرین کے امور کی اصلاح کر دی ہے، یہ سوال کرتا ہوں کہ میری موت تیرے غضب کے عالم میں نہ ہو اور مجھ پہ تیری ناراضگی کا نزول نہ ہو۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے مجھ سے راضی ہو جا اور اپنی ناراضگی کو لطف و کرم میں تبدیل کر دے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو شہر محترم مشعر الحرام اور اس کے عذاب سے آزاد کرانے والے قدیم ترین گھر کا مالک ہے، جسے تو نے برکتوں سے بھر دیا ہے اور سب لوگوں کے لیے جائے امن بنا دیا ہے۔ اے خدا جس نے اپنے حلم سے عظیم ترین گناہوں کو معاف کیا ہے اور اپنے فضل و کرم سے مکمل ترین نعمتیں عطا کی ہیں۔ اے خدا جس نے اپنے کرم سے بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ اے شدتوں کے لیے ذخیرہ بندگاں، تنہائیوں کے ساتھی، رنج و غم کے فریاد رس، نعمتوں کے مالک، میرے اور میرے بزرگان خاندان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کے مالک، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کی آل طیبین و طاہرین کے پروردگار، توریت و زبور و انجیل و قرآن کے نازل کرنے والے، کا ہا یا عین پاد و تاہا و یاسین، اور قرآن حکیم کے عرش اعظم سے اتارنے والے، تو اس وقت بھی میری پناہ گاہ ہے جب وسیع ترین راستے بھی مشکل ہو جائیں اور بے پناہ وسعتیں رکھنے والی زمین بھی تنگ ہو جائے۔ تیری رحمت نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو گرتے ہوئے کو سہارا دینے والا ہے۔ تیری پردہ پوشی نہ ہوتی تو میں رسوا ہو جاتا کہ تو دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنے والا ہے۔ تیری کمک نہ ہوتی تو میں بالکل مغلوب ہو جاتا۔ اے وہ خدا جس نے بلندی اور رفعت کو اپنے لیے مخصوص رکھا ہے اور چاہنے والے اسی کی عزت کے سے صاحب عزت بنے ہوئے ہیں۔ اے وہ خدا جس کے سامنے بادشاہوں نے ذلت اور خاکساری کا طوق اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے اور اس کی ہیبت سے لرزہ براندام ہیں۔ وہ آنکھوں کے خیانت کار اشاروں اور دل کے ہمہ رنگ رازوں سے باخبر ہے اور اسے آنے والے زمانوں کے تمام حالات و کیفیات کی اطلاع ہے۔ اے وہ خدا جس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے، کہ اس کا علم صرف اس کے پاس ہے۔ اے زمین کو پانی پر روکنے والے اور ہوا کے راستوں کو آسمانوں سے بند کرنے والے، اے وہ خدا جس کا نام بزرگ ترین ہے اور جس کی نیکیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اے صحرائے بے آب و گیا میں یوسف کے لیے قافلے کے روکنے والے اور انہیں کنویں سے نکال کر غلامی کی کیفیت سے بادشاہت تک پہنچانے والے، اے شدت گریہ سے آنکھوں کے سفید ہو جانے کے بعد انہیں یعقوب تک پلٹا دینے والے، اے ایوب کی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے ابراہیم کی ضعیفی میں ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹے کے ذبح کے امتحان سے روکنے والے، اے زکریا کی دعا کے قبول کر کے یحییٰ جیسا فرزند عطا کرنے والے اور انہیں تنہائی اور لاوارثی کی مصیبت سے بچانے والے، اے یونس کو شکم ماہی سے نکالنے والے، اے سینے سمندر کو چاک کر کے بنی اسرائیل کو نجات دلانے والے اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دینے والے، اے اپنی رحمت خاص سے ہواؤں کو خوشگوار موسم کی بشارت دے کر بھیجنے والے، اے اپنے گناہ گار مخلوقات پر جلدی عذاب نہ کرنے والے اور موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو عذاب سے بچا لینے والے، جبکہ انہوں نے بہت دنوں تک حقائق کا انکار کیا تھا اور رزق خدا کھا کر غیر خدا کی عبادت کی تھی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کر کے ان سے برسر پیکار رہ چکے تھے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے بے مثال ایجاد کرنے والے اور بے مثال پیدا کرنے والے، تیرا کوئی جواب نہیں اور تو ہمیشہ سے ہے، تجھے فنا نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی زندہ رہنے والا ہے جب کوئی ذی حیات نہ رہ جائے۔ اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور ہر نفس کے اعمال و افعال کی نگرانی کرنے والے، اے وہ خدا جس کا شکریہ میں نے بہت کم ادا کیا ہے لیکن اس نے نعمتوں سے محروم نہیں رکھا ہے۔ میری خطائیں بہت عظیم رہی ہیں لیکن اس نے رسوا نہیں کیا ہے۔ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسے مشہود نہیں کیا ہے۔ اس نے بچپنے میں بھی میری حفاظت کی ہے اور ضعیفی میں بھی مجھے رزق دیا ہے۔ اے وہ خدا، اے وہ خدا جس کی نعمتیں بے شمار ہیں اور اس کے الطاف و مکارم ناقابل معاوضہ ہیں۔ اے وہ خدا جس نے میرا سامنا خیر و احسان کے ساتھ کیا ہے جبکہ میں نے اس کا مقابلہ برائی اور عصیان سے کیا۔ اے وہ خدا جس سے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دے دی،
برہنگی میں آواز دی تو لباس عطا فرما دیا، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں فریاد کی تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو معرفت دے دی، اکیلے میں آواز دی تو کثرت دے دی، غائب کے بارے میں التماس کی تو واپس پہنچا دیا، قربت نے فریاد کی تو غنی بنا دیا، ظلم کے مقابلے میں کمک مانگی تو عطا فرما دیا، مالداری میں پکارا تو نعمت واپس نہیں لی، اور کچھ نہ مانگا تو از خود عطا کر دیا۔ اے وہ خدا جس نے لرزشوں میں سہارا دیا، رنج و غم سے نجات دی، دعا کو قبول کیا، مخفی امور کی پردہ پوشی کی، گناہوں کو معاف کیا، مقصد کو پورا کیا، دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد کی۔ میں تیری نعمتوں، تیرے احسانات، تیری عظیم بخششوں کو شمار کرنا بھی چاہوں تو ہرگز شمار نہیں کر سکتا۔ تو ہی وہ ہے جس نے احسان کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے انعام دیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے لطف و احسان کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے بہترین برتاؤ کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے فضل و کرم کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے کامل نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہی وہ ہے جس نے رزق دیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے توفیق دی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے عطا کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے غنی بنایا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے منتقب نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہی وہ ہے جس نے پناہ دی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے کفایت کی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے ہدایت کی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے ہمیں لرزشوں اور قطروں سے محفوظ رکھا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے مغفرت کی ہے، تو ہی نے گناہوں کے عذر کو قبول کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے لرزشوں میں سہارا دیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے طاقت دی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے عزت روب و دبدبہ عطا کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے امداد کی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے زور بازو عطا کیا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے تائید کی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے نصرت کی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے شفا دی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے عافیت دی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے بزرگی عطا کی ہے، تو صاحب برکت و عظمت ہے، تیری حمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور تیرا شکریہ بے حساب و بے نہایت ہے۔ اب اس کے بعد میرا حال زار یہ ہے کہ میں وہ بندہ گناہ گار ہوں جس نے اپنے گناہوں کا اقرار اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا ہے۔ میں ہی وہ ہوں جس نے برائیاں کی ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے خطائیں کی ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے گناہوں کا ارادہ کیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے جہالت سے کام لیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے غفلت برتی ہے، میں ہی وہ ہوں جس سے سہو و نسیان نارز ہوا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے قصداً گناہ کیے ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے جان بوجھ کر غلط اقدامات کیے ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے بے شمار وعدے کیے ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے وعدہ خلافی کی ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے عہدوں کو توڑا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے برائیوں کا اقرار کیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ نعمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہی ہیں اور اب میرے پاس ہیں، لیکن میں برابر گناہوں میں مبتلا رہا ہوں۔ پروردگار مجھے معاف کر دے، پروردگار مجھے معاف کر دے کہ مجھ جیسے بندوں کے گناہ سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کی عبادت سے بے نیاز ہے اور ہر نیک عمل کرنے والوں کو اپنی توفیق و تائید سے سہارا بھی دیتا ہے۔ میرے مالک اور میرے پروردگار، ساری ہم تیرے لیے ہے۔ خدایا تو نے مجھے حکم دیا تو میں نے سرتابی کی ہے، اور منع کیا ہے تو میں نے اطاعت نہیں کی۔ اب میرے پاس برات کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔
اور عذاب کو دفع کرنے کے لیے کوئی صاحب طاقت بھی نہیں ہے، اور میں کس طرح تیرا سامنا کروں اور کس کے سہارے تیری بارگاہ میں حاضری دوں؟ اس سماعت کے سہارے یا اس بصارت کے ذریعے، اس زبان کے سہارے یا اس دل کے سہارے، اس ہاتھ کے وسیلے یا ان پیروں کے سہارے؟ یہ سبھی تو تیری نعمتیں ہیں، اور ان سبھی سے تو میں نے تیری معصیت کی ہے۔ یہ سبھی تو میرے خلاف تیری حجتیں اور دلیلیں ہیں۔ میرے پروردگار، جس نے میری برائیوں کو میرے ماں باپ سے بھی مخفی رکھا ہے اور انہیں جھگڑنے نہیں دیا ہے، عشیرہ و قبیلہ سے مخفی رکھا ہے اور انہیں سرزنش نہیں کرنے دی ہے، حکام و سلاطین سے پوشیدہ رکھا ہے اور انہیں سزا نہیں دینے دی ہے، جبکہ یہ تیری طرح ساری حرکتوں پہ مطلع ہوتے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دیتے اور مجھے بالکل نظر انداز کر دیتے، بلکہ مجھ سے قطع تعلق کر لیتے۔ اب میں تیری بارگاہ میں خشوع و خضوع، تواضع اور انکساری اور اپنی حقارت اور ذلت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ نہ بارات ذمہ کے لیے کوئی عذر رکھتا ہوں اور نہ گناہوں سے بچانے والا کوئی طاقتور سہارا، نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے جس سے استدلال کروں، اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے یا یہ برائی مجھ سے نہیں ہوئی ہے۔ میں تو انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں، اور انکار کروں بھی تو کیا فائدہ ہوگا، جبکہ سارے اعضاء و جوارے میرے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور خود مجھے بھی اس بات کا یقین ہے، اور میں اس بات میں کوئی شک نہیں رکھتا کہ تو ان بڑے بڑے امور کے بارے میں ضرور سوال کرے گا، اور تو حاکم عادل ہے، تیرے یہاں ظلم کا گزر نہیں ہے۔ لیکن خدایا، میرے لیے تو انصاف و عدل بھی تباہ کن ہے، میں تو تیرے عدل و انصاف سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور صرف تیرے فضل و کرم کا معاملہ چاہتا ہوں۔ میرے پروردگار، تو عذاب بھی کرے گا تو یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہوگا، لیکن تیری حجت تمام ہو چکی ہے، اور تو معاف بھی کر دے گا تو یہ تیرے حلم و جود و کرم کا نتیجہ ہوگا کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں استغفار کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں توحید کا کلمہ پڑھنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں خوف زدہ ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں لرزہ براندام ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں امیدواروں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں رغبت رکھنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں تیری تسبیح کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں تیری بزرگی کا اعتراف کرنے والوں میں ہوں، تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میرا اور میرے آباء و اجداد سب کا پروردگار بھی ہے۔ پروردگار، یہ میری حمد و ثنا تیری بزرگی کے اقرار کے ساتھ ہے، اور یہ میرا اخلاص ذکر تیری توحید کے اعتراف کے ہمراہ ہے۔ میں تیری نعمتوں کا ایک ایک کر کے اقرار کرتا ہوں، اور پھر یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ کوئی انہیں شمار نہیں کر سکتا، وہ بے حد و بے حساب اور بے نہایت و بے شمار ہیں، تام و کامل بھی ہیں، اور واضح اور روشن و قدیم و جدید بھی ہیں۔ تیری نعمتوں کا سلسلہ روز اول سے جاری ہے، جس دن سے تو نے مجھے خلق کیا اور میری زندگی کا آغاز کیا تھا۔ وہ نعمتیں یہ ہیں کہ تو نے فقیری میں بے نیازی دی ہے، نقصانات کو رفع کیا ہے، سہولتوں کے انتظامات کیے ہیں، سختیوں کو دور کیا ہے، رنج و علم کو برطرف کیا ہے، بدن میں عافیت دی ہے، دیدیں حمد میں سلامتی دی ہے، اور یہ نعمتیں اس قدر بے حد و بے حساب ہیں
کہ اگر اولین و آخرین مل کر میری مدد کریں اور میں ان کا حساب کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، اور نہ وہی سب کر سکتے ہیں۔ تو پاک و پاکیزہ اور بلند و برتر ہے، تو رب کریم و عظیم و رحیم ہے، اور تیری نعمتوں کا شمار نہیں ہے۔ تیری حمد و ثنا کی منزل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور تیری نعمتوں کا بدلہ ممکن نہیں ہے۔ پروردگار محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور میرے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے، اور اپنی اطاعت سے نیک بخت بنا دے، کہ تو پاک و پاکیزہ، کہ تو پاک و بے نیاز اور وحدہ لا شریک ہے۔ خدایا تو مستر لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، برائیوں کو دفع کرتا ہے، ستم رسیدہ کی فریاد رسی کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، فقیروں کو غنی بناتا ہے، دل شکستہ کے دل کو جوڑتا ہے، بچوں پر رحم کرتا ہے، بڑوں کو مدد بہم پہنچاتا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اور تجھ سے بالاتر کوئی صاحب عزت نہیں، اور تجھ سے بالاتر کوئی صاحب طاقت نہیں ہے۔ تو خدائے علی و کبیر ہے۔ اے پابستہ زنجیر اسیروں کے رہائی دلانے والے، اے کمسن بچوں کو روزی دینے والے، اے خوفزدہ طالبان پناہ کو پناہ دینے والے، اے وہ خدا کہ جس کا کوئی شریک اور وزیر نہیں ہے، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور آج کی شام مجھے وہ سب کچھ عطا فرما دے جو تو نے کسی بھی نیک بندے کو عطا کیا ہے، ظاہری نعمتوں کا تسلسل، باطنی نعمتوں کی تجدید، بلاؤں سے نجات، رنج و غم کا دفع، دعاؤں کی استجابت، نیکیوں کی قبولیت، برائیوں کی پردہ پوشی۔ تو لطیف بھی ہے اور خبیر بھی، اور ہر شے پر قادر و قدیر بھی۔ خدایا جس کو پکارا جاتا ہے ان میں سے تو سب سے زیادہ قریب ہے، اور جو لبیک کہنے والا ہے ان میں سے تو سب سے جلدی قبول کرنے والا ہے۔ ہر معاف کرنے والے سے زیادہ کریم، اور ہر عطا کرنے والے سے زیادہ بخشنے والا ہے، ہر مشغول سے زیادہ سننے والا، اور دنیا اور آخرت کا رحمان اور رحیم ہے۔ تیرے جیسا کوئی قابل سوال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی امیدوں کا مرکز نہیں۔ میں نے تجھے پکارا تو تو نے قبول کیا، تجھ سے مانگا تو تو نے عطا کر دیا، تیری طرف رغبت کی تو تو نے رحم کیا، اور تجھ پہ بھروسہ کیا تو تو نے نجات عطا کر دی، تیری پناہ مانگی تو تو اکیلا ہی کافی ہو گیا۔ خدایا اپنے بندے، اپنے رسول و نبی حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے لیے اپنی نعمتوں کو مکمل فرما دے، اور ہر عطا کو خوشگوار بنا دے، اور ہمارا نام شکر گزاروں میں اور نعمتوں کو یاد رکھنے والوں میں درج کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدایا اے وہ پروردگار جس کی ملکیت کے ساتھ اختیارات بھی ہیں، جس کے اختیارات کے ساتھ قہاری بھی ہے، جس نے عاصیوں کی پردہ پوشی کی ہے، استغفار کرنے والوں کو معاف کیا ہے، اے طلبگاروں اور رغبت کرنے والوں کی آخری منزل، امیدواروں کی امیدوں کی آماج گاہ، ہر شے پر علمی احاطہ رکھنے والے، اور عذر خواہوں پر رافت و رحمت و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے۔ خدایا ہم اس شام کے وقت تیری طرف متوجہ ہیں جسے تو نے باشرف و باعظمت قرار دیا ہے۔ ہمارا وسیلہ تیرا رسول، تیری مخلوقات کا منتخب ترین بندہ، تیرے وحی کا امین، تیرے ثواب کی بشارت دینے والا، تیرے عذاب سے ڈرانے والا، اور روشن چراغ پیغمبر ہے، جس کے ذریعے تو نے مسلمان بندوں پر انعام کیا ہے اور اسے عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔
خدایا محمد و آل محمد پر ویسی رحمت نازل فرما جس کے وہ اہل ہیں۔ اے خدائے عظیم، حضرت محمد اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرما اور اپنی معافی و مغفرت کے ذریعے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ تیری طرف مختلف زبانوں میں آوازیں اور فریادیں بلند ہیں، لہٰذا آج کی شام مجھے ہر اس نعمت میں حصہ دے جسے تو نے اپنے بندوں پر تقسیم کر رہا ہے، اور جس نور سے ہدایت کر رہا ہے، اور جس رحمت کو نشر کر رہا ہے، اور جس برکت کو نازل کر رہا ہے، اور جس لباس سے عافیت سے پردہ پوشی کر رہا ہے، اور جس رزق میں وسعت دے رہا ہے۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، خدایا میں اس وقت واپس جاؤں تو کامیاب، نجات یافتہ، نیک عمل، بہراور اور فائز المرام واپس جاؤں۔ مجھے مایوس رحمت نہ قرار دینا اور اپنی رحمت سے خالی نہ رکھنا۔ میری امیدیں محرومی کا شکار نہ ہونے پائیں اور مجھے اپنے فضل و کرم سے الگ نہ رکھنا۔ جس عطا کی امید رکھتا ہوں اس سے مایوس نہ ہو جاؤں اور تیری بارگاہ سے نامراد واپس نہ جاؤں۔ اپنے دروازے سے ہٹا نہ دینا کہ تو بہترین بخشش کرنے والا اور بلند ترین کرم کرنے والا ہے۔ میں تیری طرف بڑے یقین کے ساتھ متوجہ ہوں اور تیرے محترم مکان کا دل سے قصد کیے ہوئے ہوں۔ ان مناسک میں میری امداد فرما، میرے حج کو شرف قبولیت عطا فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو معاف فرما۔ میں نے تیری بارگاہ میں وہ ہاتھ پھیلایا ہے جس پر ذلت و حقارت کے نشانات لگے ہوئے ہیں، لیکن پروردگار جو ہم نے مانگا ہے وہ آج کی شام عطا کر دے، اور جس کام کے لیے پکارا ہے اس کے لیے کافی بن جا۔ تیرے علاوہ اور کوئی کافی نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی پروردگار بھی نہیں ہے۔ تیرا حکم نافذ ہے اور تیرا علم محیط ہے اور تیرا فیصلہ مبنی بر انصاف ہے۔ ہمارے حق میں کار خیر کا فیصلہ فرما اور ہمیں اہل خیر میں قرار دے۔ خدایا اپنے جود و کرم سے ہمارے لیے عظیم ترین اجر اور بہترین ذخیرہ ثواب اور دائمی سہولت اور رفاہیت کو لازم قرار دے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ہلاک ہونے والوں میں قرار نہ دینا۔ اپنی رحمت و رافت کا رخ ہماری طرف سے نہ موڑ دینا کہ تو ارحم الراحمین اور خیر الغافرین ہے۔ خدایا آج کی شام ان لوگوں میں قرار دے جن کے سوال پر تو نے عطا کیا ہے اور جن کے شکر پر اضافہ کیا ہے، جن کی توبہ کو قبول کیا ہے اور جن کے گناہوں سے جدا ہونے پر انہیں معاف کر دیا ہے۔ اے صاحب جلال و اکرام، خدایا ہمیں پاکیزہ بنا دے، ہماری مدد فرما، ہماری فریاد و زاری پر رحم فرما۔ اے بہترین مسئول، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ خدا جس پر پلکوں کی بندش اور آنکھوں کے اشارے مخفی نہیں ہیں، جو دلوں کے چھپے ہوئے مضمرات کو بھی جانتا ہے اور سینے کے اندر چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ اس کا علم سب کا احصا کیے ہوئے ہے اور اس کا حلم ہر شے پر احاطہ رکھتا ہے۔ تو پاک و بے نیاز ہے اور مخالفین کے اقوال و تصورات سے بہت زیادہ بلند برتر ہے۔ ساتوں آسمان، تمام زمینیں اور دونوں کے مخلوقات سب تیری تسبیح کر رہی ہیں۔ ہر ذرہ کائنات تیرا تسبیح خواں ہے۔ ہم تیرے لیے ہے اور بزرگی اور برتری بھی تیرے ہی لیے ہے۔ تو صاحب جلال و اکرام اور مالک فضل و انعام ہے۔ تیری نعمتیں عظیم ہیں اور تو جواد و کریم اور رؤوف و رحیم ہے۔ پروردگار ہمارے لیے رزق حلال میں وسعت عطا فرما
ہمارے بدن اور دین دونوں میں عافیت عطا فرما، ہمیں خوف میں امن و امان عطا فرما، ہماری گردن کو آتش جہنم سے رہائی عطا فرما۔ خدایا ہمیں اپنی تدبیروں کو نشانہ نہ بنانا اور اپنے عذاب میں دھیرے دھیرے کھینچ نہ لینا، ہم کسی دھوکے میں نہ رہنے پائیں اور جنات و انسان کے فاسقوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد حضرت نے سر مبارک آسمان کی طرف بلند کیا۔ اس عالم میں امام حسین علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ چشم مبارک سے مسلسل آنسو رواں تھے اور زبان پر یہ فقرات تھے: اے سب سے بہتر سننے والے اور سب سے زیادہ نگاہ رکھنے والے، سب سے تیز تر حساب کرنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار، میں تجھ سے ایسی حاجتیں طلب کر رہا ہوں کہ اگر تو انہیں پورا کر دے گا تو باقی سب کا رد کر دینا بھی مضر نہ ہوگا، اور انہیں رد کر دے گا تو باقی سب کا عطا کر دینا بھی مفید نہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے، کہ تیرے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اور تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے اور تیرے ہی لیے ملک ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر و مختار ہے۔ اے رب، 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 اے رب۔ بعض روایات میں یہ دعا اسی مقام تک ہے اور بعض روایات میں اس کے بعد یہ فقرے بھی ہیں: خدایا میں اپنی مالداری میں بھی فقیر ہوں، تو غربت میں کس طرح فقیر نہ ہوں گا، اور اپنے علم کے باوجود جاہل ہوں تو جہالت میں کس طرح جاہل نہ ہوں گا۔ تیری تدبیروں کی نیرنگی اور تیرے مقدرات کی بسرعت تبدیلوں نے تیرے بامعرفت بندوں کو ان دونوں باتوں سے روک رکھا ہے کہ نہ کسی عطیے کی طرف سے پرسکون ہونے پاتے ہیں اور نہ کسی بلا کی طرف سے مایوس ہونے پاتے ہیں۔ پروردگار، میری طرف سے وہ سب کچھ ہے جو میری ذلت و پستی کے مطابق ہے، تو تیری طرف سے بھی وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو تیرے رحم و کرم کے شایان شان ہے۔ خدایا تو نے اپنی تعریف لطف، لطیف و رؤوف سے کی ہے اور میرے ضعف اور وجود سے پہلے سے اس کا مظاہرہ کیا ہے، تو کیا اب ضعف کے ظاہر ہو جانے کے بعد اسے روک دے گا؟ خدایا اگر مجھ سے نیکیوں کا ظہور ہو تو وہ تیرے کرم ہی کا نتیجہ ہے، اور اگر برائیاں ظاہر ہوں تو یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہیں، اور ان پر تیری حجت تمام ہے۔ خدایا جب تو میرا کفیل ہے تو دوسروں کے حوالے کس طرح کرے گا، اور جب تو میرا مددگار ہے تو میں ذلت سے کس طرح دوچار ہوں گا۔ تو میرے حال پر مہربان ہے تو مایوس اور ناکام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اب میں اپنی فقیری ہی کو واسطہ قرار دیتا ہوں، لیکن اسے کس طرح واسطہ قرار دوں جس کے تیری بارگاہ تک پہنچنے کا سوال ہی نہیں ہے؟ میں اپنے حالات کا شکوہ کس طرح کروں کہ تو خود ہی بہتر جاننے والا ہے؟ اپنی زبان سے کس طرح ترجمانی کروں کہ سب تو تجھ پر خود ہی واضح اور روشن ہے؟ تو کیسے میری امیدوں کو نومید کرے گا کہ وہ تیرے ہی کرم کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہیں، اور کیسے میرے حالات کی اصلاح نہیں کرے گا جبکہ ان کا قیام تیری ہی ذات سے وابستہ ہے؟ خدایا میری عظیم ترین جہالتوں کے باوجود تو کس قدر مہربان ہے، اور میرے بدترین اعمال کے باوجود تو کس قدر رحیم و کریم ہے۔ خدایا تو کس قدر مجھ سے قریب ہے اور میں تجھ سے کس قدر دور ہوں۔
تو اس قدر مہربان ہے تو اب کون درمیان میں حائل ہو سکتا ہے؟ خدایا آثار کے اختلاف اور زمانے کے تغیرات سے میں صرف یہ سمجھا ہوں کہ تو ہر رنگ میں اپنے کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ میں کسی طرح جاہل نہ رہ جاؤں اور بہرحال تجھے پہچان سکوں۔ پروردگار، جب میری ذلت و قساست میری زبان کو بند کرنا چاہتی ہے تو تیرا کرم قوت گویائی پیدا کر دیتا ہے، اور جب میرے حالات و کیفیات مجھے مایوس بنانا چاہتے ہیں تو تیرے احسانات پھر پر امید بنا دیتے ہیں۔ خدایا، میں جس کی نیکیاں بھی برائیوں جیسی ہیں اس کی برائیوں کا کیا حال ہوگا، اور میں جس کی نگاہ کے حقائق بھی دعوے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں اس کے دعووں کی کیا حیثیت ہوگی؟ پروردگار تیرے نافذ حکم اور تیری مہربان مشیت نے کسی کے لیے بولنے کا موقع نہیں چھوڑا اور نہ کسی کو کسی حال پر ثابت رہنے دیا ہے۔ کتنی ہی مرتبہ میں نے اطاعت کی بنا رکھی اور حالات کو مضبوط بنایا، لیکن تیرا عدل و انصاف نے میرے اعتماد کو منہدم کر دیا اور پھر فضل و کرم نے مجھے سہارا دے دیا۔ پروردگار، مجھے معلوم ہے کہ اگر فعل و عمل کے اعتبار سے میری اطاعت دائمی نہیں ہے تو عزم و جزم کے اعتبار سے بہرحال دائمی ہے۔ میری حالت تو یہ ہے کہ میں کس طرح عزم کروں جبکہ صاحب اقتدار اور قاہر تو ہے، اور کس طرح عزم نہ کروں جبکہ حاکم و آمر بھی تو ہی ہے۔ خدایا، سارے کائنات میں غور و فکر مجھے تیری ملاقات سے دور تر کیے جا رہے ہیں، لہٰذا ایسی خدمت کا سہارا دے کہ میں تیری بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ میں ان چیزوں کو کس طرح رہنما بناؤں جو خود ہی اپنے وجود سے تیری محتاج ہیں؟ کیا کسی شے کو تجھ سے زیادہ بھی ظہور حاصل ہے کہ وہ دلیل بن کر تجھے ظاہر کر سکے؟ تو کب ہم سے غائب رہا ہے کہ تیرے لیے کسی دلیل اور رہنمائی کی ضرورت ہو، اور کب ہم سے دور رہا ہے کہ آثار تیری بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے؟ وہ آنکھیں اندھی ہیں جو تجھے اپنا نگران نہیں سمجھ رہی ہیں، اور وہ بندہ اپنے معاملات حیات میں سخت خسارے میں ہے جسے تیری محبت کا کوئی حصہ نہیں ملا ہے۔ خدایا، تو نے آثار کائنات کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، تو اب نور کے لباس اور ہدایت کی بصیرت کے سہارے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لے، تاکہ میں اس شان سے واپس آؤں کہ میرا باطن اس کائنات کی طرف سے محفوظ اور میری ہمت اس دنیا پر بھروسہ کرنے سے بلند ہو۔ تو ہر شے پر قدرت و اختیار رکھتا ہے۔ پروردگار، یہ میری ذلت ہے جو تیری جناب میں بالکل واضح اور روشن ہے، اور یہ میری حالت ہے جس پر کوئی پردہ نہیں ہے۔ میں تیرے ہی ذریعے تیری بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہوں اور تیری ہی رہنمائی کا طلبگار ہوں۔ اپنے نور سے اپنی طرف ہدایت فرما اور اپنی سچی بندگی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت و کرامت فرما دے۔ خدایا مجھے اہل تقرب کو حاصل ہونے والے حقائق عطا فرما اور جذب و کشش رکھنے والوں کے مسلک پر چلنے کی توفیق کرامت فرما۔ اپنی تدبیر کے ذریعے مجھے اپنی تدبیر سے بے نیاز کر دے، اور اضطرار و اضطراب کے مواقع کی اطلاع اور آگاہی عطا فرما۔ پروردگار، مجھے میرے نفس کی ذلت سے باہر نکال دے اور موت سے پہلے ہر شک و شرک سے پاک و پاکیزہ بنا دے۔ میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں تو میری مدد کر، اور تجھی پہ بھروسہ کرتا ہوں تو کسی اور کے حوالے نہ کر دینا۔ بس تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو نا امید نہ کرنا، اور صرف تیرے فضل و کرم سے میں رغبت رکھتا ہوں تو مجھے محروم نہ کرنا۔ میں تیری جناب سے رشتہ رکھتا ہوں تو مجھے دور نہ کرنا، اور تیرے دروازے پر کھڑا ہوں تو مجھے بھگا نہ دینا۔
تیری مرضی اس بات سے بلند تر ہے کہ اس میں تیری طرف سے کوئی نقص پیدا ہو سکے۔ تو میری طرف سے کیا نقص پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اپنی ذات سے اس بات سے بے نیاز ہے کہ تجھے تیری طرف سے کوئی فائدہ پہنچ سکے، تو میری طرف سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ خدایا، یہ تو صرف قضا و قدر ہے جو امیدوار بنائے ہوئے ہے، ورنہ خواہش تو آرزوؤں کی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ اب تو ہی میرا مددگار بن جاتا کہ تو ہی میری مدد کرے اور تو ہی راستہ دکھائے۔ اپنے فضل و کرم سے ایسا غنی بنا دے کہ اپنی طلب سے بھی بے نیاز ہو جاؤں۔ تو ہی وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں انوار الوہیت کی روشنی پیدا کرائی تو وہ تجھے پہچاننے لگے اور تیری وحدانیت کا اقرار کرنے لگے، اور تو ہی وہ ہے جس نے اپنے محبوبوں کے دلوں سے اغیار کو نکال کر باہر کر دیا تو وہ اب تیرے علاوہ کسی کے چاہنے والے نہیں ہیں اور کسی کی پناہ نہیں مانگتے۔ تو نے اس وقت ان کا سامان فراہم کیا جب سارے عالم سبب وحشت بنے ہوئے تھے، اور تو نے اس طرح ہدایت دی کہ سارے راستے روشن ہو گئے۔ پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ جس نے تیرا بدل تلاش کیا وہ مایوس ہو گیا، اور جس نے تجھ سے منہ موڑ لیا وہ گھاٹے میں رہا۔ تیرے علاوہ غیر سے امید ہی کیوں کی جائے جبکہ تو نے احسان کا سلسلہ روکا نہیں، اور تیرے سوا دوسرے سے مانگا ہی کیوں جائے جبکہ تیری فضل و کرم کی عادت میں فرق نہیں آتا۔ پروردگار، جس نے اپنے دوستوں کو انس و محبت کی حلاوت کا مزہ چکھا دیا ہے تو اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنے اولیاء کو ہیبت کا لباس پہنا دیا ہے تو اس کے سامنے استغفار کرنے کے لیے استادہ ہیں۔ تو تمام یاد کرنے والوں سے پہلے یاد کرنے والا ہے، اور تمام مانگنے والوں سے پہلے عطا کرنے والا ہے، اور پھر کرم بالائے کرم ہے کہ خود ہی دے کر خود ہی قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ خدایا، مجھے اپنی رحمت کے دروازے سے طلب کر لے تاکہ میں تیری بارگاہ تک پہنچ جاؤں، اور مجھے اپنے احسان کے سہارے اپنی طرف کھینچ لے تاکہ میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں۔ خدایا، میں 1000 گناہ کروں مگر میری امید تجھ سے قطع ہونے والی نہیں ہے، اور میں 1,00,000 اطاعت کروں مگر تیرے جلال سے میرا خوف ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سارے عالم نے مجھے تیری طرف ڈھکیل دیا ہے، اور تیرے فضل و کرم کی اطلاع نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ خدایا، جب تو میری امید ہے تو میں مایوس کس طرح ہو جاؤں، اور جب تجھ پر میرا بھروسہ ہے تو میں ذلیل کس طرح ہو سکتا ہوں۔ اگر تو نے ذلت میں ڈال دیا تو صاحب عزت کیسے بنوں گا، اور تو نے اپنا بنا لیا تو ذلیل کیسے ہو سکوں گا؟ پروردگار، میں کس طرح فقیر نہ بنوں کہ تو نے فقیروں کے درمیان رکھا ہے، اور کیسے فقیر رہ سکوں گا جبکہ تو نے اپنے فضل و کرم سے غنی بنا دیا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو نے اپنے کو ہر ایک کو پہچانوا دیا ہے، تو اب کوئی تجھ سے ناواقف نہیں ہے، اور میرے لیے اور بھی واضح اور نمایاں ہو گیا ہے۔ تو مجھے تیرا جلوہ ہر شے میں نظر آنے لگا ہے۔ تو در حقیقت ہر ایک کے لیے ظاہر اور روشن ہے۔ اے خدا، جس نے اپنی رحمانیت سے ہر شے پر احاطہ کر لیا تو عرش اعظم بھی اس کی ذات میں گم ہو گیا۔ تو نے آثار وجود کو دوسرے آثار کے ذریعے نابود کر دیا ہے،
اور اغیار کو افلاک نور کے احاطے سے محو کر دیا ہے۔ اے وہ خدا جو عرش کے پردوں میں اس طرح پوشیدہ ہوا کہ نگاہیں اسے دیکھنے کو ترس گئیں، اور کمال تجلی سے اس طرح روشن ہوا کہ اس کی عظمت ہر شے پر حاوی ہو گئی۔ تو کیسے چھپ سکتا ہے جبکہ ہر شے میں تیرا ظہور ہے، اور کس طرح غائب ہو سکتا ہے جبکہ ہر ایک کے سامنے رہ کر اس کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو ہر شے پر قادر ہے، اور ساری تعریفیں تیری ذات واجب کے لیے ہیں۔ اللہم